میں ہوں سید احفاد المجتبیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم کلام احفاد ٹاکس کے اوپر۔ آج کا موضوع کچھ ذاتی نوعیت کا ہے۔ اکثر لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بہت ادھر ادھر کی بات کرتے ہو، کوئی تاریخ کی، کبھی فلسفے کی، کبھی لٹریچر کی، لیکن اپنے ایکسپیرینسز جو اپنے سروس کے ایکسپیرینس اس کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتلاتے۔ تو خاص تو کوئی زیادہ میرا کنٹریبیوشن رہا نہیں ہے، البتہ شروع میں جب انسان نوکری میں آتا ہے تو اس کو ایک یہ شوق رہتا ہے کہ جو یونیفارم تقریباً ہر یونیفارمڈ شخص جو آتا ہے اس میں، اس کا یہ شوق ہوتا ہے کہ اس کے سٹار چمکتے ہوئے ہوں اور لوگ آ کے اس کو سلوٹ کریں اور سلام بجا لائیں۔ تو میرے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جس وقت آپ ٹریننگ سینٹر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ سیدھے ہی ایک ہیڈ کانسٹیبل حوالدار صاحب کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، جو آپ کا چلنا سکھاتا ہے اور بات پہ آپ کو ٹوک بھی دیتا ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو تو سزا بھی دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی فزیکل سزا کہ ہاتھ پکڑ کے کوئی ہاتھ مروڑنا یا مارنا، ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو خوب اتنا زیادہ دوڑاتا ہے کہ آپ کی جسم کی جو ہے وہ نشو و نما بھی ہو جاتی ہے اور سزا کی سزا ہو جاتی ہے۔ تو آدمی کو یہ ہمیشہ یہ رہتا ہے بعد میں شوق کہ میں کب یہاں سے نکلوں اور کب باقی لوگ جو ہیں مجھے سلام بجا لائیں۔ تو چنانچہ جس وقت ٹریننگ سے آئے ہم اکیڈمی سے، تو اس کے بعد مجھے ذاتی طور پہ پولیس اسٹیشن گاندھی نگر جو ہے وہ ملا انیشیل ٹریننگ کے لیے۔ اب میں جب گیا وہاں پہ، میں نے کہا اب تو یہاں پہ بہت سلوٹ بجا لائیں گے لوگ۔ تو گاندھی نگر تھانے میں گیا میں، وہاں پہ اس وقت کے ایس ایچ او نور حسین صاحب تھے۔ نور حسین صاحب سے، چودھری نور حسین صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے سننی ہے گپ شپ لوگوں کے ساتھ جو میں باتیں کرتا رہتا ہوں تو آپ یہاں تشریف رکھیں میرے پاس، اور اگر آپ کو سیکھنا ہے کام تو انہوں نے گھنٹی بجائی تو ایک شخص حوالدار صاحب آئے، بودھ راج ان کا نام تھا، اسٹیشن کلرک جس کو عام زبان میں منشی بھی کہتے ہیں۔ وہ آئے تو کہا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب کو لے جاؤ ڈی ایس پی صاحب کو۔ اب میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ انسپیکٹر صاحب لا کے جو ہے جو ہی میں آیا تو وہ کوئی سلوٹ بجا لائیں گے، کوئی سلام کریں گے، تو ایسا کچھ ہوا نہیں، سلوٹ وغیرہ تو کچھ ہوا نہیں۔ تو مجھ کو بودھ راج صاحب کے حوالے کر دیا گیا، اور آج کل تو CCTNS ہے کہ کمپیوٹر کے اوپر FIR وغیرہ جو ہے لکھی جاتی ہیں، تب وہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں۔ تو انہوں نے مجھے اس لائق بھی نہیں سمجھا کہ وہ FIR کے اوپر مجھے ڈکٹیٹ کرواتے، تو انہوں نے مجھے نقل پرچہ کرنے کے لیے دیے، کاپی، ایک علیحدہ سے ایک پلین پیپر پہ کاپی ہوتی ہے، اس پہ انہوں نے بٹھا دیا۔ تو وہ ڈکٹیٹ کرتے جا رہے تھے اور میں لکھ رہا تھا۔ کہیں پہ، اب چونکہ میں اردو پڑھا ہوا تھا، لٹریچر ہی پڑھا ہوا تھا، کہیں پہ مجھے لگا کہ شاید اردو غلط ہے۔ مثلاً انہوں نے کہا کہ جب کوئی کمپلینٹ ہوتی ہے تو اس کے لفظ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے مظہر۔ مظہر کا مطلب ہے اظہار کرنے والا، یا جس کو اگر انگریزی میں آپ کہیں تو انڈر سائن۔ اب انڈر سائن جو ہے وہ تھرڈ پرسن میں آئے گا، تو اس میں لکھا جاتا ہے، ہونا چاہیے کریکٹ یہ ہے کہ مظہر حاضر آیا ہے، مگر انہوں نے مجھے لکھوایا مظہر حاضر آیا ہوں۔ میں نے کہا استاد جی یہ ہے ہوتا ہے، ہوں نہیں ہوتا، یہ تھرڈ پرسن میں۔ انہوں نے کہا جو میں بول رہا ہوں وہ لکھیے، آپ زیادہ جو ہے مجھے آپ نہ سکھائیں۔ تو چنانچہ میں نے ہوں لکھا۔ آج تک بھی ابھی جب بھی FIR لکھی جاتی ہے تو مظہر حاضر ہی ہوتا ہوں ہے نہیں ہوتا۔ تو یہ میرے خیال میں اوور اے پیریڈ ٹائم جو غلط العام چل رہا ہے اس پہ چلتا رہے۔ تو اس تمام دوران SHO صاحب جو ہیں وہ حکم بجا لاتے تھے کہ جی فلاں جگہ پر جو ہے وہ کوئی پرابلم ہو گئی ہے، DSP صاحب کو بولا جائے۔ وہ بھی ڈائریکٹلی نہیں آتی تھی وہ احکامات، وہ بودھ راج جی کے ذریعے آتے تھے، منشی کے۔ تو انہوں نے انہوں نے کہا DSP صاحب فلانی جگہ پہ یہ پرابلم ہو گئی ہے، جائیے۔ تو ایک علیحدہ قسم کی ٹریننگ ہوئی۔ اس زمانے میں ایک ٹیلی ویژن کا پروگرام چلا کرتا تھا اندھیرا اجالا نام سے، تو مجھے وہ کریکٹر سارے کے سارے جو ہے پولیس اسٹیشن میں نظر آتے تھے، گاندھی نگر پولیس اسٹیشن میں۔ مثال کے طور پہ اس ڈرامے میں جو SHO کا کردار تھا، اس کا جو کریکٹر کا نام تھا، اس کا نام تھا جعفر حسین۔
ہمارے ایس ایچ او صاحب کا نام تھا نور حسین. اسی طرح سے جو ادھر سیکنڈ افسر ہوتے تھے وہ اس کا نام ہوتا تھا محمود. ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کے پی سنگھ، ریٹائر ہو گئے ابھی ڈی ایس پی ہو کے. اور اے ایس پی وہاں پہ ہوتے تھے طاہر صاحب، ہمارے یہاں پہ ہوتے تھے پرتھوی راج گنڈوترا صاحب. تو تقریباً جو کچھ ہوتا تھا ہفتے بھر، تو ہر فرائیڈے کو وہ آتا تھا ڈرامہ، اور وہ ڈرامہ جو ہے وہ ہو بہو بالکل ویسے ہی ہوتا تھا. لیکن مجھے ایک اپنی جگہ پہ ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ کب یہ نور حسین صاحب جو ہے وہ مجھے سلوٹ کرے، کیونکہ وہ انسپیکٹر ہے، میں ڈی ایس پی ہوں. تو وہ کبھی موقع جو ہے وہ نہیں ملا. تو خیر جو ان کے پاس اٹیچمنٹ کا میرا وقت تھا وہ جب ختم ہوا تو انہوں نے مجھے بلایا. انہوں نے کہ جی آج آپ جائیں گے ڈسٹرکٹ پولیس آفس میں. میں کہ جی ڈسٹرکٹ پولیس آفس میں جائیں گے کہ گھر جائیں گے، ابھی آپ کا یہاں پہ جو پیریڈ ختم ہو گیا. میں کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفس میں جاؤں گا. تو انہوں نے گھنٹی بجائی، تو جو وہاں پہ ڈرائیور تھا تھانے کا اس کو بولا کہ گاڑی لگاؤ. وہ گاڑی لگ گئی، تو ساتھ میں مجھے کچھ چائے، کچھ پکوڑے، یہ جو ہے مجھے میرے سامنے پیش کیا گیا. پھر وہ خود اٹھ کے آئے اور مجھ کو چھوڑنے کے لیے، تو ان دنوں وہ جیپ ہوا کرتے تھے تو اس کے ترپال کے ہی ہوتے تھے کھڑکیاں بھی. تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے خود کھولا، مجھے اپنی اس جیپ میں بیٹھنے کے لیے کہا. میں جیپ میں جب بیٹھا تو انہوں نے 2 قدم پیچھے کیے اور بالکل ایک اٹینشن میں انہوں نے سلوٹ کیا. یہ ساری عمر مجھے یہ سلوٹ یاد رہا کہ مجھے جس کی تمنا تھی. تو اس قسم کی ٹریننگ کا ہوتا تھا سلسلہ کہ آپ کو وہ خوب رگڑا بھی دے رہے ہیں، بھگا بھی رہے ہیں، اور اس دوران آپ کو یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ آپ مجھ سے سینئر افسر ہیں اور کل کو آپ میرے افسر آ کے مجھ پہ حکم چلائیں گے. لیکن جو ہی ان کے پاس سے ٹریننگ ختم ہوئی تو وہ کھڑے ہوئے، اپنی جیپ بھی دی اور وہ سلوٹ بجا لائے. تو اس طرح سے جو پولیس کے کام میں جو آپ کو ٹریننگ کروائی جاتی ہے، آپ کی ایگو جو ہے وہ بہت ساری جگہ پہ اس کو وہ بٹھا دیا جاتا ہے. کیونکہ جس طرح سے آپ کو ایک ہیڈ کانسٹیبل ڈڑا کے اور حکم دے کے آپ کو بالکل پسپا کر دیتا ہے، وہ اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ اس کی جو ہے وہ سیلف رسپیکٹ، بلکہ رسپیکٹ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. تو یہ ایک خاص موقع تھا، ٹرننگ پوائنٹ، کہ جس وقت تک پہلے میں صرف حکم لینے کے لیے ہی ہوا کرتا تھا اور صرف سلوٹ بجا لانے کے لیے وہاں پہ رہا کرتا تھا، اس وقت سے مجھ سے عمر میں بڑے، ایکسپیرینس میں زیادہ، عہدے میں نسبتاً ایک سٹیپ کم جو تھے، ان نے جو سلوٹ کیا وہ مجھے آج تک یاد ہے. تو اس قسم کا ایک کردار رہتا ہے ان ایس ایچ اوز کا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کو ان میں 1000 خامیاں نظر آئے، لیکن یہ خاص کر جو پرانے زمانے کے لوگ تھے وہ زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، جس طرح کوئی سیکنڈ آفیسر وغیرہ، وہ زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، مگر جب موقع آتا تھا تو جو پرابلم ہوتی تھی اس کو وہ ڈیلیور ضرور کر دیتے تھے. تو میں نے سوچا کہ آج بجائے کسی اور موضوع پہ گفتگو کی جائے، اپنی یادداشت کے اوپر ڈاؤن دا میموری لین، یہ کچھ آپ سے ہم کلام ہوں. آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.